افغان مہاجرین 40 سال پہلے خالی ہاتھ یہاں آئے تھے. انہوں نے بھیک نہیں مانگی، نہ ہی چوریاں کی، بلکہ سڑک کنارے چشمے، ٹوپیاں، جوتے، قالین، کپڑے بیچی، جوتے پالش کیے، دفتروں میں جا کر مزدوریاں کی، چوکیداری کی، خودداری کی زندگی گزاری. کبھی ان کی خواتین کو بے پرد نہیں دیکھا گیا، عزت کے ساتھ قابل فخر زندگی گزار کر واپس جا رہے ہیں. افغان ناظم العروض سردار احمد سے ملاقات میں نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے پاک افغان سرحدی کراسنگ پوائنٹس پر سہولت کے لیے خواتین اور بچوں کو بائیو میٹرک سے استثناء دینے کا اعلان کیا. اس سلسلے میں کسی کوتاہی اور بدتمیزی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. ساتھ ہی نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ افغان سفارت خانہ ایک نمائندہ مقرر کرے جو شکایات کی فوری حل کے لیے کنٹرول سینٹر سے ہم وقت رابطہ میں رہے. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان کے مطابق ایک سازش کے تحت فیک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں تاکہ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف مہم کو بدنام کیا جا سکے. اس کے پیچھے دشمن ایجنسیوں کا ہاتھ ہے. ایسا نہ ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا. مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی یا تنگ کرنے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو سیکیورٹی سربراہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پاکستانی حکام نے افغان سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں سے کہا ہے کہ رات 9 بجے کے بعد بھی دروازہ کھلا رکھیں، مگر افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنے سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. دوسری طرف انتظامیہ نے سیکیورٹی اداروں سے نئے سہولت سینٹر بنانے کی درخواست کر دی ہے. ایسے میں کچھ ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے جنہوں نے علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح کی. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا، چوب یہ کانٹا جو کابل میں، تو واقعی پاکستان کا ہر پیر و جوان جب یہ جانے لگے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار تھیں. ایسا ہی 9ویں اور 10ویں جماعت سے جانے والے طلبہ و طلبات کے اساتذہ کے ساتھ ہوا. اساتذہ سوگوار ہیں تو کلاس فیلوز ان کے غم میں غلطاں. کئی سکولوں میں ان بچوں کی مالی امداد کے لیے تو رقوم بھی اکٹھی کی گئی. انتہائی رقت امیز مناظر تب دیکھنے کو ملے جب چھوٹے بچے اپنے کلاس فیلوز کو گلے لگ کر مل رہے ہیں اور ساتھ وہ رو بھی رہے ہیں. اس کے بعد وہ بچے جب آخر میں اپنے اساتذہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اساتذہ کے ہاتھ چومتے ہیں تو ان میں سے اکثر اساتذہ کے بھی آنسو چھلک پڑتے ہیں. ایک طالب علم کے والد نے جب اپنے لخت جگر کو خاموش کرانے کی کوشش کی تو اس کے اپنے ضبط کا بھی بندھن ٹوٹ گیا. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان اور پاکستان دو مسلم برادر ملک ہیں. دونوں کو ماضی کی تلخیاں بھولنا ہوں گی. پاکستان افغانستان دونوں کی اپنی اہمیت ہے. دونوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے اور کئی بار حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کی عوام نے نقصان بھی اٹھائے. پاکستان میں اگر پرویز مشرف نے امریکی نام نہاد جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو دوسری جانب حامد کرزئی نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. پاکستان دشمن انڈیا کا ساتھ دیا. پاکستانی حکمرانوں نے غلط فیصلے کیے تو دوسری جانب شمالی اتحاد اور اشرف غنی نے بھی کچھ کم نہیں کیا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کو دور نہیں کیا جا سکا. دونوں جانب کے عوام میں محبت اور تعلق برقرار رہا. دونوں ملکوں کے عوام نے حکمرانوں کی مخالفت کی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین موجود ہیں. افغان مہاجرین کا مسئلہ ہو یا سرحد پار دہشت گردی کا مسئلہ، یہ وقت صبر اور تحمل کا ہے. دہشت گردی اور مہاجرین دونوں مسائل پر سنجیدہ بات چیت کی ضرورت ہے. افغان حکومت کو بھی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستانی موقف سننے اور مسئلہ حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ یہ مسائل پاک افغان تعلقات کو مزید گمبھیر کر سکتے ہیں. اسلام دشمن اور پاکستان دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ازلی دشمن ہندوستان کی بجائے افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد پر مصروف کیا جائے. یہ صرف پاکستان، ہندوستان یا افغانستان کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ سوال خطے میں عام کا ہے. افغان بھائیوں کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو. حکومت پاکستان کا اچھا فیصلہ ہے کہ بغیر ویزا اور بغیر اجازت نامہ کوئی پاکستان نہ آئے.
کیونکہ پاکستان کو سنگین سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے اور پاکستان قومی سلامتی امور کے تحفظ کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ افغان بھائی ویزا لے کر پاکستان آ سکیں گے، یہ ویسے ہی ان کا گھر ہے جیسا افغانستان۔